کو پیدا کیا تھا خدا نے اپنے گھر کہ کف پا سکے اپنا رسول کی دختر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہادی ٹی وی کے اس خصوصی پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان شاہد رضا، اور آج ہمیں جس ٹاپک پر گفتگو کرنی ہے، آج کا جو پروگرام ہمارا ہے وہ ہے مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے انشاءاللہ۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم مولا کائنات کی سیرت پر اور جو ہے وہ مولا کائنات کے حوالے سے گفتگو کریں، ہم چاہیں گے کہ چونکہ ماہ رجب ہے تو ہم ظاہر ہے کہ پچھلا پروگرام بھی ہم نے ماہ رجب کی خصوصیت کے حوالے سے اور ایک عمل مولانا صاحب نے ہمیں بتایا تھا، اس حوالے شروع کیا تھا، تو آج بھی انشاءاللہ اسی سے کریں گے۔ مولانا صاحب میں آپ کو ایک دفعہ پھر جو ہے وہ آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ مولانا صاحب ماہ رجب کے حوالے سے، تو ماہ رجب کی اگر کوئی فضیلت آپ بتا سکیں یا کوئی عمل ایسا جو ایک تبرکن جو ہے وہ ہم اس کو اس طریقے سے شروع کریں، اور پھر ہم مولا کائنات کی سیرت کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب روایت طولانی ہے، میں صرف اس کا ایک حصہ بیان کروں گا، اور وہ یہ کہ صوبان کے جو رسول کے غلام تھے وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم رسول کے ہمراہ جا رہے تھے، ایک مقبرے سے گزر ہوا اور رسول اللہ وہاں پر ٹھہرے، پھر چلنا شروع کیا، پھر ٹھہر گئے، پھر دوبارہ چلنا شروع کیا۔ تو یہ رسول کا ایک تعجب خیز فعل باعث بنا کہ ہم نے سوال کیا، رسول اللہ کیا بات ہے کہ آپ ٹھہرے پھر چلے؟ تو اس وقت رسول خدا نے گریہ کیا، رو پڑے رسول خدا، اور فبکا رسول اللہ ہے بکاءً شدیدا، شدید گریہ کیا، وبکینا، اور رسول کے گریہ سے ہم نے بھی گریہ کیا۔ تو جب رسول کا گریہ تھما تو اس وقت اللہ کے رسول نے کہا کہ یا صوبان ہؤلاء یعذبون فی قبورہم سمعت انینہم، یہ جو قبر کے مردے ہیں، یہ قبر کے اندر ان کو عذاب دیا جا رہا ہے اور میں ان کی آو بکا سن رہا ہوں۔ فرحمتہم، میں نے خدا سے ان کے لیے رحمت کی دعا کی، خدا نے قبول کی۔ اور پھر جو اہم ترین جملہ ہے رسول خدا کا وہ یہ کہ لو صاموا ہؤلاء، اگر یہ قبر کے مردے روزہ رکھ لیتے ایام رجب، ماہ رجب کے کسی دن میں اگر ایک روزہ رکھ لیتے، وقاموا فیہا ما عذبوا فی قبورہم، اور ایک رات کھڑے ہو کے عبادت کرتے، تو انہیں عذاب نہیں ہوتا۔ انہیں رجب سے غفلت کی وجہ سے ان کو یہ عذاب ہو رہا ہے، اور ایک روزہ یا رات کو 2 رکعت نماز عشاء کے بعد بعض جگہ یہ ملتا ہے، اس عذاب کے اندر مبتلا نہ ہوتا ہے۔ یہ ماہ رجب کی فضیلت ہے کہ اگر کوئی ایک روزہ رکھتا ہے تو اس کو خدا قبر کے عذاب سے نجات دیتا ہے۔ بہت شکریہ۔ اچھا صاحب، اگر ہم تھوڑا سا آپ جمپ کریں مولا کائنات کے حوالے سے جو کہ آج کا ہمارا پروگرام ہے، تو سب سے پہلے تو میں یہی کہوں گا کہ اگر مولا کائنات کا مختصر سا آپ اگر کوئی تعارف پیش کر سکیں، یعنی یہ سوال ہی کچھ مجھے تھوڑا سا عجیب لگ رہا ہے کہ مولا کائنات کا اور پھر وہ مختصر سا تعارف، تو اب بہرحال کیونکہ جو ہے یہ ذکر علی عبادت ہے، اور چاہے وہ تکراری کیوں نہ ہو، اور ایک چیز کہ جو کبھی پرانی نہیں ہوتی، اور اس کو ہم کہتے ہیں فارسی میں بیات نہیں ہوتی، جس طرح بیات کہتے ہیں باسی روٹی کو۔ 2 چیزیں ہیں، ایک قرآن ہے، قرآن جب بھی پڑھیں تازہ ہے، وہ سورے کو آپ بار بار پڑھیں، اور اسی طریقے سے امیر المومنین کا ذکر ہے، ذکر امیر المومنین، فضائل امیر المومنین، کبھی اس کے اندر کوہنا پن اور پرانا نہیں ہوتا، کبھی یہ ریپیٹ نہیں ہوتا، کبھی وہ باسی پن نہیں ہوتا، اس کے اندر ہمیشہ تازہ ہے۔ امیر المومنین کا مختصر تعارف یہ ہے کہ نام علی، والد کا نام عمران، ابو طالب سے معروف ہیں، والدہ فاطمہ بنت اسد ہے، کنیت ابو الحسن ابو الحسنین، لقب مرتضیٰ، محل ولادت خانہ کعبہ، اور یوم ولادت 13 رجب جمعہ کا دن 30 عام الفیل اور ہجرت سے 23 سال پہلے۔ نقش خاتم، نگین کے پہ جو خاتم لکھا ہوا ہے، الملک للہ الواحد القہار، اور اولاد جو ہے اس کے بارے میں 2 قول ہے کہ مولا کی اولاد 28 تھی یا 36 تھی، 27 یا 36 کے بارے میں ملتا ہے۔ اگر 27 ہے تو 11 لڑکے ہیں اور جو ہے وہ 18 لڑکیاں ہیں، اس طرح، یا اگر 36 کے قریب اولاد جو ہے نقل ہوئی، اس میں سے ملتا ہے کہ 18 لڑکے 18 لڑکیاں، اور یہ شاید 7ویں امام کے بعد دوسرے معصوم ہیں کہ جن کی اولاد اس قدر کثیر ہے۔ عمر مبارک 63 سال، شہادت ضربت عبد الرحمن ابن ملجم مرادی لعنت اللہ علیہ، اور مرکز شریف نجف اشرف۔ یہ امام کا مختصر تعارف۔ اچھا صاحب، اب آپ نے جیسے فرمایا کہ ایک مولا کو ایک یہ فضیلت حاصل رہی کہ جی خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے، مسجد میں شہادت ہوئی۔ اگر ہم فی الحال جو چونکہ ولادت کے حوالے سے پروگرام ہے،
تو ولادت کے حوالے سے ایک تو یہ شرف ہی ہے، ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مولا کائنات کو بہت سے جو ہیں وہ شرف عطا کیے، تو یہ ولادت کے واقعے کے حوالے سے اگر آپ کچھ تھوڑا سا بتانا چاہیں۔ ولادت کے اعتبار سے جس طرح رسول خدا کی ولادت سے پہلے خوشخبری آئی تھی اور کچھ تحولات ہوئے تھے، کائنات کے اندر کچھ تبدیلیاں آئی تھی، اور جو نظام خلقت ہے اور نظام کائنات ہے جو چل رہا تھا وہ اپنے طریقے سے بالکل الگ ہو گیا تھا۔ امیر المومنین کی ولادت سے پہلے جو ہمیں ملتی ہے روایت، اور بہت عجیب روایت ہے، مفصل روایت ہے، اس کا میں صرف مختصر سے تعارف صرف 10% میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، انشاءاللہ موقع ملا تو پھر اس روایت کو پڑھیں گے۔ یہ روایت بہار میں 35ویں جلد صفحہ نمبر 10 روایت نمبر 12۔ یہ ایڈریس میں اس لیے دے رہا ہوں کہ اہل علم بھی جو ہے اس سے استفادہ کریں، اور جو طلاب عزیز ہیں اس کو پڑھیں، اور یہ 35ویں جلد اتفاق سے اس کا اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے، 35ویں اور 36ویں جلد۔ اور یہ روایت جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کے جو حدیث قصہ کے راوی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں میلاد امیر المومنین علی ابن ابی طالب، امیر المومنین کی ولادت کے بارے میں جس طرح نے سوال کیا، یہی سوال انہوں نے پوچھا، تو اس وقت رسول اللہ نے جو ہے کہا کہ آہ، یعنی کیا بات یاد دلا دی تم نے، جو ہے رسول خوشی نے کا اظہار خوشی کیا اور کہا کہ لقد سألتنی عن خیر مولود، بہترین مولود، جو بہترین بچہ جو پیدا ہوا، ولد بعدی، میری ولادت کے بعد جو پیدا ہوا سنت عیسیٰ پر۔ اور پھر رسول خدا نے وہاں تفصیل بیان کی کہ خدا نے ایک نور کو خلق کیا، اس نور کو جو ہے 2 نصف کیا، اور آدم کی خلقت سے 5 لاکھ سال پہلے اس نور کو پیدا کیا، اور وہ خدا کی تسبیح کر رہا تھا، خدا کی تحمید کر رہا تھا، یہاں تک کہ جب آدم کو خلق کیا تو دائیں طرف مجھے قرار دیا، بائیں طرف علی کو قرار دیا، اور سلسلہ چلتا رہا، ارحام طاہرہ اور اسلاب مطہرہ، یہاں تک کہ اس جو ہے نور کو، جو میرا نور تھا، وہ عبداللہ اور آمنہ میں قرار دیا، اور علی کے نور کو ابو طالب اور جناب فاطمہ بنت اسد میں قرار دیا۔ تو اب اور کون کون سی ایسی فضیلتیں ہیں کہ جو مولا کائنات کو جو ہے وہ عطا ہوئی، اگر کچھ مختصراً آپ تھوڑا سا۔ ہمارے استاد نے جو ہے وہ کہا کہ فارسی میں انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ خدا بے علی بہترین ہر ادا دے، دنیا کی سب سے اچھی چیزیں جو ہے وہ خدا بند متعال نے منتخب کر دی ہے، مخصوص کر دی ہے علی ابن ابی طالب سے۔ نام خدا کے ناموں میں سے ایک نام یا علی و یا عظیم، ولادت بہترین مہینہ رجب کا، دن جمعہ کا، سید الایام، شہر مکہ، من دخلہ کان آمنہ، کعبہ کہ جو مرکز کائنات ہے، دہو الارض، زمین وہیں سے جو ہے چلی اور وہیں پر امیر المومنین کی ولادت ہوئی، زوجہ سید النساء، عقد آسمان میں ہوا، سسر خاتم الانبیاء، اور رسول خدا نے کہا کہ اے علی، خدا نے تجھے 3 فضیلتیں ایسی دی ہے کہ اس فضیلت کے اندر میں بھی شریک نہیں ہوں، تیرا سسر جو ہے سید الانبیاء ہے، تیری زوجہ سید النساء ہے، تیری اولاد جو ہے سید شباب اہل الجنہ ہے، عاقد ساس ملکۃ العرب جناب خدیجہ طاہرہ ہو، اولاد حسنین سید شباب اہل الجنہ، والد ابو طالب جو سید بطحہ اور اوصیہ جناب ابراہیم، والدہ فاطمہ بنت اسد جو طرفین سے ہاشمی ہو، اور جن کو ولیۃ اللہ، خدا کی ولیہ کہا گیا، اور خود امیر المومنین سید الاوصیاء، مولا کی زیارت کا ثواب، اگر زندہ ہیں امیر المومنین کی صرف چہرے کی طرف نظر کرنا، النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ، اور اگر مولا اس دنیا سے چلے جائیں ان کی قبر مبارک کی زیارت کرنا، ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص کربلا میں 1 رات بیتوتہ کرے، 1 رات گزارے، 70 سال کی عبادت کا ثواب ہے 1 رات، اور اگر کوئی شخص نجف اشرف میں امیر المومنین کے پاس 1 رات بیتوتہ کرے، 1 رات گزارے نجف میں قبر کے پاس، اسے 700 سال عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ کہاں 70 کہاں 700، کیونکہ امیر المومنین سید ابو الائمہ ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر دیکھا جائے شہادت بہترین مہینہ سید الشہور، ماہ مبارک، اس میں بھی شب جمعہ، اور اس میں بھی شب قدر، اور شہر کوفہ مسجد کے اندر محراب، اور شہادت کے وقت حالت نماز کے اندر سب سے بہترین حالت جو قرب والی حالت ہے وہ سجدہ، اور 2 سجدوں کے درمیان ضربت کا لگنا، اور اس وقت مولا کے زبان سے نہ تکلیف، نہ آو بکا کہ میں بچ جاؤں گا، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا،
فزت ورب الکعبہ کہ یہ ایسی سند ہے کہ جو قیامت تک امیر المومنین کی شخصیت پہ اس نے مہر لگا دیا. بھائی دیکھا جائے تو جعفر طیار ہے, چچا سید الشہداء ہے, اور اسی طریقے سے مولا کی بہت ساری فضیلت ہے. یہ تمام تر خوبیاں اور تمام تر سید کو, تمام تر جو ہے وہ اچھائیوں کو خداوند متعال نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب میں جمع کر دیا. سبحان اللہ. یعنی بہت ہی مختصر وقت میں آپ نے واقعاً ایک پوری فہرست جو ہے وہ, ایک ظاہر ہے کہ اس سے بہت زیادہ فضیلت ہے لیکن جو مختصراً آپ نے بتایا. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, پھر پروگرام کو انشاءاللہ یہیں سے آگے بڑھاتے ہیں. ہم آپ کو پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. مولانا صاحب, ابھی آپ ظاہر ہے کہ ہم ولادت کے حوالے سے جو ہے وہ بات کر رہے تھے کہ مولا کو یہ خاص فضیلت حاصل ہوئی کہ خانہ کعبہ کے اندر جو ہے وہ مولا کی ولادت ہوئی. بہرحال جس کو ہم کہتے ہیں کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر, اور رسول خدا کے حوالے سے یہ والی بات ہوتی ہے, تو رسول خدا کو بھی یہ فضیلت جو ہے وہ نہیں ملی, یہ اتنی خاص فضیلت. تو اس حوالے سے اگر کچھ تھوڑا سا روشنی ڈالیں گے. جی دیکھیں, اگر جس طرح اس سے پہلے ہم نے کہا کہ خدا نے تمام تر خوبیاں اور ہر چیز کی اچھائیاں کو مخصوص کر دیا امیر المومنین کے ساتھ, اس میں سے ایک جو ہے تولد ہونا ان کا کعبے میں. اگر دیکھا جائے تمام انبیاء کی امت کا امتحان خداوند متعال نے جو لیا وہ خود اس نبی سے نہیں لیا. موسیٰ کی امت کا امتحان موسیٰ سے نہیں لیا, ابراہیم کی امت کا امتحان ابراہیم سے نہیں لیا, بلکہ موسیٰ کی امت کا امتحان موسیٰ کے وصی جناب ہارون یا یوشع سے لیا. تو یہی سنت پروردگار جاری اور ساری ہے آخری پیغمبر کے بارے میں اور آخری پیغمبر کی امت کے بارے میں بھی. ہم جو آخری امتی ہیں تو ہمارا امتحان بھی جو ہے وہ اللہ کے رسول نہیں ہے, ہمارا امتحان علی ابن ابی طالب ہے. امیر المومنین محور حق و باطل ہے, امیر المومنین منافق, اور کوئی محبت نہیں کرے گا مگر یہ کہ جو حدیث جو نہج البلاغہ کے اندر ملتا ہے کہ لو ضربت تو خیشوم المومن, اگر میں مومن کے ناک کے اس حصے پر اپنی تلوار کہ جو کاٹ دیتی ہے, مار دیتی ہے, مومن کے اس پہ جو ہے ماروں اور اس بات پر کہ جو ہے میں تیری جان لے لوں گا, بس تو جو ہے اپنے دل سے میری محبت کو نکال دے, ما ابغضنی, تو مجھ سے کبھی بغض نہیں کرے گا, مر جائے گا لیکن. اور اسی طریقے سے میں پوری دنیا منافق کے سامنے ڈھیر کر دوں, وما فیہا, جو دنیا کے اندر ہے, اور اسے کہوں کہ مجھ سے محبت کر لے تو منافق مجھ سے محبت نہیں کرے گا. یہ خدائی فیصلہ ہے اور امتحان شدہ ہے. تو امیر المومنین محل امتحان ہے اس آخری امت کے لیے, قیامت تک آنے والوں کے لیے. اور امتحان والی شخصیت وہ ایسی ہونی چاہیے کہ جس کی ایسی خصوصیات ہو, کعبے کے اندر جو ہے پیدا ہو. اور اچھا, ظاہر ہے کہ ہم یہ پروگرام خانہ کعبہ کے حوالے سے نہیں کر رہے ہیں, لیکن چونکہ ولادت کا ذکر ہو رہا ہے اور جہاں دیوار شق ہوئی تھی رکن یمانی کے پاس, اگر اس حوالے سے تھوڑا سا اگر آپ بیان کروائیں. دیکھیں, یہ اگر کعبہ ہے جو ماشاءاللہ مشرف ہو چکے ہیں, اور جو انشاءاللہ جائیں گے امیر المومنین کی جو ہے وہ برکت سے انشاءاللہ خدا سب کو مشرف کرے. اور کعبے میں جو طواف کا سلسلہ ہے, جہاں حجر اسود ہے اسے رکن حجر اسود کہا جاتا ہے, رکن, پھر اس کے بعد رکن عراقی ہے, اس کے بعد رکن شامی ہے, اور یہ دیوار جو ہے وہ رکن, ہاں, جو ہجر اسماعیل ہے وہ رکن عراقی سے شروع ہو کے رکن شامی پہ تمام ہوتی ہے. یہ جو ہے وہ رکن یمانی ہے. اب دیکھیں, یہ باب من ابواب الجنہ, یہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے, مفتوحۃ لشیعۃ آل محمد, یہ دروازہ کھلا ہے صرف آل محمد کے شیعوں کے لیے. تو یہاں کوئی آ کر دعا کرے تو اس کی دعا جو ہے وہ انشاءاللہ مستجاب ہوگی. اور یہ وہی جگہ ہے کہ یہاں دیوار کعبہ شک ہوئی تھی جناب فاطمہ بنت اسد. نہج البلاغہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جو مولا کائنات کے حوالے سے ظاہر ہے کہ بہت ہی مشہور ہے, مکتوبات ہیں اس میں جو ہیں وہ کلمات القصار ہیں. تو اس حوالے سے, اس کتاب کے حوالے سے اگر تھوڑا سا ایک اچھا موقع ہے کہ ہم ایک کتاب کو انٹروڈیوس کروا سکیں مولا کائنات. دیکھیں, نہج البلاغہ جو ہے وہ تمام تر جو ہے اس کا ہم و غم, اس کا ہدف یہ تھا کہ جو ہے سید رضی وہ چاہتے تھے کہ مولا علی کے وہ کلمات کے جس کے اندر فصاحت و بلاغت ہو اس کو جمع کیا جائے. تمام تر کلمات, تمام تر
مکتوبات جو ہے وہاں جمع نہیں ہیں، صرف وہ فصیح. اسی طرح سے ہمیں ملتا ہے کہ کلمات کثار جو ہے نہج بلاغہ کے اندر 400 سے 500 ہیں، ٹھیک ہے. جبکہ درر الحکم درر کے اندر مولا کے 10,000 کلمات ہیں. 10,000 کلمات ہیں جو کلمات کثار چھوٹے چھوٹے کلمات ہیں. تو ہدف یہ تھا کہ ان کلمات کو جمع کیا جائے جس کے اندر فساد و بلاغت ہو، ورنہ مولا کی کلمات اور خطبات اور جو ہے یہ بہت زیادہ ہیں. صحیح. اسی وجہ سے اس کے بعد جو ہے مسترد لکھی گئی کہ جو رہ گئی ہیں وہ بعد میں آنے والے علماء نے اس کو جمع فری کی اس کی. اچھا سر، اب ظاہر ہے کہ مولا کائنات، ظاہر ہے کہ پہلے امام جیسے ہم بات کرتے ہیں، رسالت کا سلسلہ جو ہے وہ ختم ہوتا ہے، امامت کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے. تھوڑا سا ایک کانسیپٹ کو کلیئر کرنے کے لیے اگر بتا سکیں کہ رسالت ختم ہوتی ہے، پھر امامت کا چناؤ کیسے ہوتا ہے، کیا یعنی مذہب تشیع کے اندر کیا کانسیپٹ ہے امامت کا؟ یہ وہی تسلسل ہے کہ ان الارض لا یخلو عن الحجہ، زمین کبھی بھی حجت خدا سے خالی نہیں ہوگی. یا حجت خدا ظاہر ہوگا یا غائب ہوگا، پردہ غیبت میں ہوگا. ہے لولا الحجہ لساخت الارض باہلہا، اگر حجت خدا نہ ہو تو زمین جو ہے یہ اس میں نظام دھرم برم ہو جائے گا. الحجت قبل الخلق، الحجت مع الخلق، الحجت بعد الخلق. سب سے پہلی شخصیت جو روئے زمین پر آئی وہ حجت پروردگار تھی، جناب آدم تھے. حجت مخلوق کے ساتھ ہے، اور جب مخلوق تمام ہو جائے گی سب سے آخری شخصیت کی جس کی روح کو قبض کیا جائے گا وہ حجت پروردگار ہوگی، تاکہ کوئی اعتراض نہ کرے اے خدا ہم تھے اور تیری حجت نہیں تھی. جس طریقے سے خدا نے انسان کے اس دنیا میں آنے سے پہلے اس کی جسمانی ضرورت کا اہتمام اس کی ماں کے ذریعے سے کیا، اس کی رزق و روزی کا بندوبست کیا تاکہ یہ آنے والا انسان جو ہے زندہ رہ سکے. جب خدا ایک انسان کی جسم کی کا اتنا اہتمام کر رہا ہے کہ نہ اس کے پاس شعور ہے، نہ طاقت ہے، نہ سمجھ ہے، خدا اس کی غذا کا انتظام کر رہا ہے اس کی ماں کے ذریعے سے، تو کیا خدا انسان جو دنیا میں آ رہا ہے اس کی ہدایت کا اہتمام نہیں کرے گا؟ تو الحجت تو قبل الخلق، اس سے پہلے کہ خدا مخلوق کو پیدا کرے خدا نے پہلے حجت کو پیدا کیا اور پھر اس کے بعد مخلوق کو پیدا کیا. اور ہمارا جو عقیدہ ہے وہ یہی ہے کہ امامت بھی جو ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے جو ہے جی بے شک خدا کی طرف سے ہے، اور یہ تمام عہدے جو ہے تو عہدے الہی ہے. اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، یہ قرآن کی آیت ہے. خدا ہی جانتا ہے. عالم کا مطلب یہ کہ ہم کچھ جانتے ہیں، ہم سے زیادہ خدا جانتا ہے. عالم کا مطلب بعض جگہ یہ ہوتا ہے کہ فلاں مجتہد عالم ہے فلاں سے، تو یہاں مطلب عالم کا وہ نہیں ہے بلکہ معین ہے. خدا ہی جانتا ہے کہ اپنی حجت اور اپنے منصب کو کس کے سپرد کرے. صحیح. تو یہ خدائی منصب ہے کہ ہم نے انا جعلنا کا خلیفتاً، کہ ہم نے تمہیں خلیفہ قرار دیا ہے داؤد. یعنی اگر میں اس کو آسان الفاظ میں کہوں تو ایسا ہی ہے کہ جس طریقے سے رسول ہم مل کر نہیں بنا سکتے ہیں ڈیموکریٹک کچھ بھی نہیں پروسیس کر سے، سکتے ہیں اسی جی طریقے سے ہم امام بھی مل کر جو ہے بالکل. وہ نہیں کر اگر سکتے، تمام بلکہ اوکلا الہی کی عہدہ ہے. اور بے شک تمام اوکلا کی عقل جمع ہو جائے تو وہ امامت کا ایک ذرہ جو ہے وہ سمجھ نہیں سکتے چبر صد کے کسی کو امام مقرر کریں. اچھا سب، اب ایک جب مولا کائنات کے حوالے سے بات ہوتی ہے تو ایک واقعہ، ظاہر ہے کہ مختلف واقعات ہم جو ہے وہ سنتے ہیں، اور اب وقت اتنا نہیں ہے کہ ہم تمام واقعات کو جو ہے وہ ڈسکس کر سکیں. ایک واقعہ ہم سنتے ہیں کہ مولا کائنات نے جو ہے وہ بتوں سے پاک کیا تھا خانہ کعبہ کو. جب وہ خانہ کعبہ میں جو ہے وہ پیدا بھی ہوتے ہیں اور پھر جو ہے وہ بتوں کو پاک بھی جو ہے وہ خانہ کعبہ سے مولا کائنات ہی کرتے ہیں. تو وہ واقعے کو اگر تھوڑا سا مختصر بیان کر سکتے ہاں ہیں. اصل میں دیکھیں یہ وراثت کا تعلق نہیں ہے. جی. یہ فتح مکہ کے بعد جو ہے اللہ کے رسول نے کہا کہ اے علی تم کھڑے ہو جاؤ، میں تمہارے کاندھے پہ کھڑے ہو کر بتوں کو توڑتا ہوں. تو اس وقت مولا نے کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ کی نبوت کا وزن برداشت نہیں کر سکوں گا. تو اس وقت اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے اے علی تم میرے شانے پر سوار ہو جاؤ. مولا کہتے ہیں کہ جب میں اللہ کے رسول کے شانے پر سوار ہوا اور جب میں بتوں کو توڑ رہا تھا تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں عرش الہی پر پرواز کر رہا ہوں. اور امیر المومنین نے یہ جو ہے اعزاز مولا سے جو ہے منسوب ہوا، اور انہیں خدا چاہ رہا تھا کسی نہ کسی بہانے سے علی ابن ابی طالب کو وہ خصوصیات، وہ فضائل اور وہ خوبیاں جو ہے ان سے منسوب کرے. تو یہاں بتوں کو مولا نے توڑا. اچھا، ابھی آپ نے جس طرح سے فرمایا کہ تقریباً 6,000 اقوال ہیں، اور بہت سارے اقوال ہوں گے مولا کائنات کے جو ہماری 10,000 تقریباً 10,000 اقوال، اور شاید اس سے زیادہ ہوں. شاید. اور جو ہے وہ ہماری ظاہر ہے کہ ہدایت کے لیے اگر ایک یا دو
کال جو ہیں وہ یہاں پر اگر آپ ہمیں جو ہے وہ تھوڑا سا بتا سکیں اور جس سے ہماری رہنمائی ہو سکے. جی، اس میں یہ کہ امیر المومنین کا یہ کال ملتا ہے. اب یہ ضروری کہ نہج البلاغہ کے اندر ہو، بعض کتابوں کے اندر یہ کال نقل ہے. اکثر الناس عملا اقلہم للموت ذکرا. تو اس میں مولا فرماتے ہیں دیکھیں یہ خود انسان کی اصلاح بھی ہے اور ایک خبر گیری بھی ہے. یعنی اس میں بعض اقوال ہی ہوتا ہے کہ جو ہے وہ سامنے والے کو اطلاع بھی دے رہے ہیں کہ بھئی تم اپنی اصلاح کر لو، اور یہ کہ ایک واقعیت سے کے بارے میں بتا بھی رہے ہیں. یہاں اس کال کے اندر امیر المومنین کہتے ہیں کہ اکثر الناس عملا، جو لوگوں میں سب سے زیادہ تمنائیں رکھتا ہے، لمبی آرزو رکھتا ہے، خواہشات رکھتا ہے، وہ کہ جو آرزو 50 سال یا 100 سال کے بعد مکمل ہوگی. کاش کہ میرے پاس 10 فیکٹریاں ہوں، 100 فیکٹری کا مالک ہوں میں. اب میں اتنی کوشش کروں کہ جو ہے مجھے 100 سال چاہیے جب جا کے میں اس مقام میں پہنچوں گا. جو لمبی خواہشیں کرتا ہے اور تمنائیں آرزویں رکھتا ہے، ولو حلال ہی کیوں نہ ہو، اس کا برا اثر کیا ہوگا؟ اقلہم للموت ذکرا، وہ موت کو سب سے زیادہ یاد کریں گے. جس کی خواہشات، جس کی لالچ بڑھ جائے گی، موت کی یاد کم ہو جائے گی. موت کو سب سے کم یاد کریں. موت کو، صحیح. حالانکہ اس کو پلٹنا وہیں پر ہے. یہاں تک کہ جو ملتا ہے کہ آج کے دن تم آج کی روزی کی فکر کرو، کل کیا ہوگا، پلاننگ. بھئی میری حفاظت، میں آئندہ فیوچر بوڑھا ہو جاؤں تو جو ہے مجھے کون پالے گا، میرے بچے مجھے پوچھیں گے نہیں. بینک بیلنس، فلاں چیز، یہ وہ، جو انسان جو ہے اسی میں جو لگا رہتا ہے. تو منع ہے اس کے بارے میں، مذمت آئی ہے کہ تم کل کی فکر نہ کرو. کل کا دن آئے گا، اپنی شان کے ساتھ آئے گا، اس کا خالق بھی موجود ہے، اس کا رازق بھی موجود ہے. اگر تم زندہ ہوئے تو تمہیں مل جائے گا، اگر تمہاری زندگی نہیں رہی تو تمہیں غم اور ہم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کل کا دن آئے گا تو انشاءاللہ روزی مل جائے گی. جو افراد پلاننگ کرتے ہیں اور اپنا وقت صرف کرتے ہیں ان چیزوں کے اندر، وہ ایک جہت سے صحیح بھی ہے، ایک جہت سے غلط ہے. ہاں، اپنے امور کو منظم کرنے کے لیے انسان پلاننگ کرے. بھائی تنخواہ مجھے آج ملی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں آج پوری ختم کر دوں، باقی 29 دن جو ہے میں قرضہ مانگتا رہوں. تو مجھے پلاننگ کرنی ہے آج سے ان 29 دنوں کے لیے، تاکہ جو ہے میں زندگی گزار سکوں. تو خواہشات، لمبی خواہشات کی مذمت آئی ہے. اب امیر المومنین کا کال تو مجھے جو ہے نہیں ہے، لیکن مولا کے متعلق ایک شعر ملا مہر علی خوئی نے اپنے قصیدے، جو ان کے قصیدے ہیں، ان میں سے ایک جو مصرع مولا کے بارے میں ملتا ہے، ہا علی بشر کیف بشر. تعجب ہے، جان لو کہ یہ علی اگر یہ انسان ہے، کیسا انسان ہے، بشر ہے تو کیسا بشر ہے. اتنی خوبیاں اور اتنی اس کے اندر کمالات کہ جو ہے جو امیر المومنین کو جو ہے بعض نے جب ہضم نہیں کر پایا تو خدا کہہ دیا، غلو کیا. ربہ فی ہے تجلی وظہر، خدا جو ہے رب علی فی ہے، علی کے اندر اس نے تجلی کی ہے. رب علی نے علی میں تجلی کی ہے اور ظاہر ہوا ہے کہ اس کی صفات علی کے اندر ہمیں نظر آتی ہے. بہت شکریہ صاحب. جیسا کہ آپ نے جو ہے وہ چونکہ عربی میں شعر کے ساتھ اپنی گفتگو کو ختم کیا، تو ہم اپنے اس پروگرام کو بھی انشاءاللہ جو ہے وہ 2 مصروں کے ساتھ جو ہے وہ ختم کرتے ہیں کہ علی کو پیدا کیا تھا خدا نے اپنے گھر، علی کو پیدا کیا تھا خدا نے اپنے گھر، کہ کف پا سکے اپنا رسول کی دختر. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.